بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم دوستو، دنیا بھر کی ون لائن خبروں میں آج آپ سنیں گے، لیکن اس سے پہلے اگر ہو سکے تو سبسکرائب اور لائک ضرور کر لیں، شکریہ۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے کہا ہے کہ ملک میں بڑے پیمانے پر منظم سائبر حملے کیے جا رہے ہیں۔ ریاستی سطح پر جاری اس میں حکومت اور اداروں کو نشانہ بنایا جا رہا ہے، جس میں تمام سرکاری اداروں کو نشانے پر لیا گیا، جبکہ لازمی سروسز اور بزنس کو بھی نشانہ بنایا گیا ہے۔ آسٹریلوی وزیر اعظم نے فوری طور پر کسی حکومت کی طرف اشارہ نہیں کیا، کیونکہ اس میں بڑے پیمانے پر ذاتی ڈیٹا کی خلاف ورزی نہیں کی گئی ہے۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ اس میں جدید ٹیکنالوجی کا استعمال کیا جا رہا ہے۔ حسب معمول دوسری طرف انٹیلیجنس ماہرین نے چین کے ملوث ہونے کا خدشہ ظاہر کیا ہے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ چین ایسی ریاستوں میں سے ایک ہے جو روس، ایران اور شمالی کوریا کے ساتھ اس طرح کی صلاحیت رکھتا ہے۔ سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال آپ کو ڈپریشن اور گھبراہٹ کے مسائل سے دوچار کر سکتا ہے۔ دی اکانومسٹ میں شائع رپورٹ کے مطابق سوشل میڈیا کے استعمال سے نیند کی کمی کا مسئلہ، اپنی جسمانی ساخت کے بارے میں پریشانی، کچھ کھو دینے کا ڈر آن گھیرتا ہے۔ مختلف موبائل ایپلیکیشن سے یہ بھی بات سامنے آئی ہے کہ انسٹاگرام پر روزانہ 1 گھنٹہ گزارنے والے 63% افراد وہ لوگ تھے جو اپنی زندگی میں خوش نہیں تھے۔ فیس بک پر آنے والے ایسے افراد کی شرح 60% تھی۔ برطانیہ کی رائل سوسائٹی آف پبلک ہیلتھ پچھلے چند سالوں سے مختلف تحقیقاتی رپورٹس کے ذریعے عوام کو خبردار کر رہی ہیں۔ برطانیہ میں 14 سے 24 سال کے 1/4 نوجوانوں نے کسی نہ کسی وقت ذہنی مسائل کا سامنا کیا ہے، جس کے پیچھے سوشل میڈیا کا زیادہ استعمال ہونا ثابت ہوا ہے۔ طبی ماہرین نے خبردار کیا ہے کہ کورونا کے مرض میں ڈیکسا میتھازون نامی دوا صرف ڈاکٹر کے مشورے سے استعمال کی جائے۔ ماہرین کا کہنا ہے کہ اسے وینٹیلیٹرز پر موجود مریض کو یا بیماری میں شدت بڑھنے پر جان بچانے کے لیے دیا جاتا ہے۔ اس دوا کے غلط استعمال سے انسانی صحت کو سنگین خطرات لاحق ہو سکتے ہیں۔ برطانیہ میں کورونا کا علاج کرنے کے لیے ڈیکسا میتھازون نامی دوا کا تجربہ کامیاب رہا، تاہم یہ عام دوا نہیں بلکہ مرض بگڑنے کی صورت میں صرف جان بچانے کے لیے استعمال کرائی جاتی ہے۔ طبی ماہرین نے اسی لیے خبردار کیا ہے کہ پاکستان میں اس کا استعمال صرف ڈاکٹرز کے مشورے سے کیا جائے، کیونکہ اس کے غلط استعمال سے انسانی صحت کو ناقابل تلافی نقصان پہنچ سکتا ہے۔ امریکہ کی سابق وزیر خارجہ اور 2016 کی صدارتی امیدوار ہیلری کلنٹن نے کہا ہے کہ آئندہ صدارتی انتخابات میں امریکی صدر ٹرمپ کی شکست یقینی ہے۔ اس بیان پر صدر ٹرمپ نے سخت رد عمل کا اظہار کیا ہے اور ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو سابق حریف ہیلری کلنٹن سے بھی کمزور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ مجھے پکا یقین ہے کہ میں بآسانی دوبارہ الیکشن جیت جاؤں گا۔ ہیلری کلنٹن نے اسکائی نیوز ٹی وی سے گفتگو کرتے ہوئے کہا تھا کہ کورونا اور اس سلسلے میں ٹرمپ کی کارکردگی کو دیکھتے ہوئے کہا جا سکتا ہے کہ آئندہ صدارتی انتخابات میں جو بائیڈن کے ہاتھوں ٹرمپ کو شکست یقینی ہوگی۔ وادی گلوان میں چائنا نے لیفٹیننٹ کرنل اور 2 میجروں سمیت 10 بھارتی اہلکار قیدی رہا کر دیے ہیں۔ بھارتی میڈیا رپورٹس کے مطابق چائنا نے قیدیوں کی رہائی میجر جنرل کی سطح کے مذاکرات کے نتیجے میں کی۔ قیدیوں کی رہائی کے بعد بھارتی حکام نے کہا ہے کہ اب مزید کوئی اہلکار لاپتہ نہیں ہے۔ عالمی ادارہ صحت نے اس امید کا اظہار کیا ہے کہ اس سال کے اختتام تک کورونا کے خلاف ویکسین کے لاکھوں نسخے تیار ہو سکیں گے، اور یہ ایسے مریضوں کو دیے جائیں گے جن کی حالت بہت ہی تشویشناک ہے۔ اس وقت ماہرین اس ویکسین کی تیاری کے حوالے سے 200 سے زائد امکانات پر کام کر رہے ہیں۔ ان کے مطابق تقریباً 10 ایسی ویکسین ہیں جن کا کورونا کے مریضوں پر ٹیسٹ کیا جا رہا ہے۔ دوستو، ویکسین کی تیاری ایک مشکل مرحلہ ہے۔ یہ بہت سی غیر یقینی صورتحال کے بعد سامنے آتی ہیں، تاہم اچھی بات یہ ہے کہ ہمارے پاس بہت سی ویکسین موجود ہیں اور ایسے پلیٹ فارمز بھی ہیں کہ اگر پہلا یا دوسرا تجربہ ناکام بھی ہو گیا تو ہمیں حوصلہ نہیں ہارنا چاہیے، ہمیں کوشش ترک نہیں کرنی چاہیے۔ فیس بک نے امریکی صدر ٹرمپ کی انتخابی مہم کے لیے پوسٹ کیے گئے ایک ایسے اشتہار کو ہٹا دیا ہے جس میں نازی جرمنی میں استعمال ہونے والا نشان موجود تھا۔
فیس بک نے کہا ہے کہ امریکی صدر ٹرمپ کے اس اشتہار میں ایک الٹی سرخ تکون موجود تھی اور اس سے مماثلت رکھنے والا نشان نازی دور میں مخالفوں خاص کر قدامت پسند نظریات رکھنے والوں کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ فیس بک کا کہنا تھا کہ ہم ایسے نشانات کے استعمال کی اجازت نہیں دیتے جو ایک نفرت انگیز تنظیم یا نظریات کی نمائندگی کرتا ہو۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ہمیں یہ نشان جہاں بھی نظر آیا ہم یہی کارروائی کریں گے۔ یہ الٹی سرخ تکون رکھنے والا ایک ایسا گروہ ہے جس کا کوئی رہنما نہیں ہے۔ اس گروہ کے زیادہ تر اراکین ٹرمپ کی امیگریشن مخالف، قوم پرست اور مسلمان مخالف پالیسیوں پر تنقید کرتے ہیں۔ چائنا کے دارالحکومت بیجنگ میں سی فوڈ اور گوشت کی مارکیٹ کا بڑا حصہ کورونا سے شدید آلودہ قرار دے دیا گیا ہے۔ چینی حکام کا کہنا ہے کہ ہو سکتا ہے کہ سی فوڈ اور گوشت کی مارکیٹ میں کورونا کم ٹیمپریچر اور ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کی وجہ سے پھیلا ہو۔ بیجنگ میں کورونا کی نئی لہر سے 100 سے زیادہ افراد متاثر ہو چکے ہیں اور سی فوڈ سیکشن میں کام کرنے والے مریضوں میں کورونا کی علامات دیگر جگہوں کے متاثرین کے مقابلے میں پہلے ظاہر ہونا شروع ہو گئی تھیں۔ تاہم ابھی تک یہ پتہ نہیں لگایا جا سکا کہ یہ نیا کورونا آیا کہاں سے ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ نے ڈیموکریٹ صدارتی امیدوار جو بائیڈن کو سابق حریف ہیلری کلنٹن سے بھی کمزور قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ وہ بآسانی دوبارہ الیکشن جیت جائیں گے، تاہم تسلیم کیا ہے کہ ڈاک کے ذریعے ووٹنگ انہیں ہرا بھی سکتی ہے۔ صدر ٹرمپ کا کہنا تھا کہ انہیں سب سے زیادہ خدشات ڈاک کے ذریعے ہونے والی ووٹنگ سے ہے کیونکہ یہ وہ واحد طریقہ ہے جس سے وہ الیکشن ہار سکتے ہیں۔ انہوں نے الزام لگایا کہ ڈیموکریٹس یہ الیکشن چرا بھی سکتے ہیں۔ ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا کہ غیر قانونی ووٹنگ کی جا سکتی ہے اور یہ بھی ممکن ہو کہ ریپبلکن علاقوں میں بیلٹ بھیجے ہی نہ جائیں۔ صدر ٹرمپ نے ایک بار پھر واضح کیا ہے کہ سپریم کورٹ میں قدامت پسند جج تعینات کیے جائیں گے۔ کورونا کے ایسے مریض جن میں کسی قسم کی علامات ظاہر نہیں ہوتی ممکنہ طور پر کورونا کے خلاف کمزور مدافعتی رد عمل ظاہر کرتے ہیں۔ یہ دعویٰ چین میں ہونے والی ایک نئی طبی تحقیق میں سامنے آیا ہے۔ طبی میگزین جنرل نیچر میڈیسن میں شائع تحقیق میں کورونا سے متاثر ہونے والے 37 مریضوں کا جائزہ لیا گیا جن میں کسی قسم کی علامات نظر نہیں آئی تھیں۔ تحقیق میں دریافت کیا گیا کہ ایسے مریض اوسطاً 19 دن تک کورونا کو جسم سے خارج کرتے رہتے ہیں، جبکہ علامات والے 37 مریضوں میں یہ دورانیہ 14 دن کا تھا۔ سعودی عرب پچھلے روز مکہ مکرمہ میں ٹیمپریچر 47 سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے جو کہ اس موسم گرما کا گرم ترین دن رہا، جبکہ شدید گرمی کے حوالے سے الاحساء پورے ملک میں دوسرے نمبر پر رہا جہاں 44.5 سینٹی گریڈ ٹیمپریچر ریکارڈ کیا گیا۔ امریکی وزیر خارجہ مائک پومپیو نے قومی سلامتی کے سابق مشیر جان بولٹن کو غدار قرار دے دیا۔ جان بولٹن کی جانب سے امریکی صدر ٹرمپ پر لگائے گئے الزامات کی مذمت کرتے ہوئے ان کا کہنا تھا کہ یہ بہت افسوسناک اور خطرناک بات ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ بالآخر جان بولٹن کا کردار سامنے آ ہی گیا جس نے عوام کے اعتماد کو توڑ کر امریکہ کی ساکھ کو نقصان پہنچایا ہے۔ دوستو، جان بولٹن نے اپنی کتاب میں صدر ٹرمپ کے بارے میں جو کچھ کہا تھا میں نے اپنی پچھلی ویڈیو کے اندر اس کے بارے میں کچھ باتیں بتائی ہیں۔ اگر آپ سننا چاہتے ہیں تو میری وہ والی ویڈیو آپ دیکھ سکتے ہیں۔ بھارت میں رات بھر پب جی گیم کھیلنے والے ایک اور 21 سالہ لڑکے نے اپنی جان لے لی۔ شیوم نامی نوجوان کھیل میں شکست پر دل برداشتہ ہو گیا تھا۔ بھارتی میڈیا کے مطابق ضلع گونڈا سے تعلق رکھنے والے 21 سالہ شیوم اپنی نانی کے گھر پر مقیم تھا۔ نوجوان گونڈا سے ITI کی ڈگری حاصل کر کے کانپور نوکری کی تلاش میں آیا تھا۔ شیوم لاک ڈاؤن کی وجہ سے اپنی نانی کے گھر پر ہی رہتا تھا اور وقت گزاری کے لیے ہر وقت پب جی گیم کھیلا کرتا تھا۔ شیوم پب جی گیم کھیلنے کا بے انتہا عادی ہو چکا تھا۔ اہل خانہ کا کہنا ہے کہ شیوم نے پب جی کھیلتے کھیلتے کب اپنی جان لی کسی کو پتہ ہی نہیں چلا جب گھر والوں نے اسے پنکھے سے لٹکا ہوا دیکھا۔ دوسری جانب شہریوں کا مطالبہ ہے کہ اس گیم کو انٹرنیٹ سائٹ سے ہٹا دیا جائے کیونکہ پب جی گیم کھیلنے سے نہ صرف نوجوانوں میں تشدد کی سوچ پروان چڑھ رہی ہے
بلکہ یہ کھیل کھیل میں اپنی جان گنوانے سے بھی گریز نہیں کرتے۔ سعودی عرب کی حکومت نے کورونا کے خطرے کے پیش نظر مکہ معظمہ کی بند کی گئی تمام مساجد کو اتوار کی نماز فجر سے احتیاطی تدابیر کے تحت کھولنے کا فیصلہ کیا ہے۔ سعودی عرب حکومت کا کہنا ہے کہ مکہ معظمہ کی 1560 مساجد کو اتوار سے نماز کے لیے کھول دیا جائے گا۔ مساجد میں آنے والے شہری مسجد میں کسی ایک جگہ پر نماز ادا کریں گے۔ تمام نمازی گھر سے اپنی جائے نماز ساتھ لائیں گے۔ 2 صفوں کے درمیان 1 صف کا فاصلہ اور نمازیوں کے درمیان سماجی دوری کو یقینی بنایا جائے گا۔ امریکی سپریم کورٹ نے ڈاکا پروگرام کے حق میں فیصلہ دے دیا ہے، جس پر صدر ٹرمپ کا کہنا ہے کہ عدالت سے خوفناک اور سیاسی نوعیت کے فیصلے آ رہے ہیں۔ اکثریتی فیصلے میں 5 ججز نے حمایت اور 4 نے مخالفت کی۔ چیف جسٹس جان رابرٹسن کا اپنے ریمارکس میں کہنا تھا کہ ٹرمپ انتظامیہ نے متاثرین کے تحفظ پر توجہ نہیں دی۔ دوسری جانب امریکی سپریم کورٹ کے ڈاکا پروگرام کے حق میں فیصلہ ٹرمپ انتظامیہ کے لیے بڑا دھچکا ثابت ہوا ہے۔ امریکی صدر ٹرمپ فیصلے کے خلاف پھٹ پڑے۔ صدر ٹرمپ نے سپریم کورٹ پر کڑی تنقید کی اور حق میں فیصلے کے لیے مزید ججز کی تعیناتی کا عندیہ بھی دے دیا۔ پچھلے روز بھارتی وزیر اعظم نریندر مودی نے کہا تھا کہ بھارتی اہلکاروں کا خون رائیگا نہیں جائے گا۔ دوسری جانب چائنیز اہلکاروں نے وادی گلوان ویلی میں درہ قراقرم کے قریب نئی پوزیشنیں سنبھال لی ہیں۔ جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ گلوان میں چائنیز 8 کلومیٹر اندر آگے تھے۔ چائنیز کے ساتھ کشیدگی میں بھارت نے بری، بحری اور ہوائی فوج کو ہائی الرٹ کر دیا ہے۔ مقبوضہ وادی اور جموں میں بھی بھارتی ایئر فورس کی غیر معمولی پروازیں دیکھی گئی ہیں۔ مشرقی لداخ میں گلوان ندی کے نزدیک دوسرے روز بھی بھارتی اور چائنیز اہلکاروں کے درمیان شدید کشیدگی دیکھنے میں آئی ہے۔ لداخ کے شہریوں کا کہنا ہے کہ اگر چائنا اور بھارتی اہلکاروں کے درمیان صلح نہ ہوئی تو کچھ بھی ہو سکتا ہے۔ کانگریس کے ایک سینئر لیڈر نے برطانوی اخبار کو بتایا ہے کہ ہم رفتہ رفتہ اپنی زمین کھوتے جا رہے ہیں اور اس بار چائنیز اہلکار وادی گلوان میں 8 کلومیٹر اندر آ چکی ہے۔ کانگریسی لیڈر کا کہنا تھا کہ ہم بارڈر پر رہنے والے لوگ ہیں، ہمیں سب پتہ ہے 1962 میں حقیقی کنٹرول لائن کہاں تھی اور آج کہاں ہیں، آپ وہ دیکھ لیں۔ کانگریسی لیڈر کا کہنا تھا کہ چائنا نے تو وہاں پر اپنی سڑک بھی بنا لی ہے۔ چائنا کبھی بھی ہمارا دوست نہیں بن سکتا، اس پر بھروسہ نہیں کیا جا سکتا۔ دوسری طرف بھارتی نیوز چینل نیوز 18 کی ایک رپورٹ میں مارے جانے والے بھارتی اہلکاروں کی تعداد 23 بتائی جا رہی ہے۔ تاہم منگل کی شام بھارتی عسکری ذرائع کی طرف سے جاری پریس ریلیز میں ہلاک ہونے والے اہلکاروں کی تعداد 20 بتائی گئی تھی۔ اسی رپورٹ میں ایک فوجی آفیسر کے حوالے سے کہا گیا تھا کہ چائنیز اہلکاروں کے حملے سے زخمی ہونے والے بھارتی اہلکاروں کی تعداد 100 سے زائد ہے، جن میں سے 2 درجن کے قریب افراد کو شدید چوٹیں آئی ہیں۔ ایک صحافی کا کہنا ہے کہ سرحد کے نزدیک جنگی طیارے اور ہیلی کاپٹرز پرواز کر رہے ہیں۔ وادی گلوان اور اس کے تمام مضافاتی علاقوں میں موبائل سروس بند کر دی گئی ہے۔ برطانوی اخبار کے مطابق پیر اور منگل کی درمیانی شب کو ہونے والی جھڑپ کے دوران چائنیز اہلکاروں نے بھارتی اہلکاروں کی 16 بہار ریجمنٹ کے اہلکاروں پر حملہ ہونے کے لیے جدید ہتھیاروں کی بجائے لوہے کی سلاخوں اور خاردار تار والی لاٹھیوں کا استعمال کیا تھا۔ تو دوستو آج کے لیے اتنا ہی۔ ویڈیو کو لائک اور شیئر کرنے کا بہت بہت شکریہ۔